بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا متماثلین کے وہ لیٹر جن کی صفات بھی سیم ہیں اور جن کے مخارج بھی سیم ہیں۔ آج ہم جو کور کریں گے اس میں ادغام متجانسین ہے، کیسز آف ادغام ہم پڑھیں گے، ٹو لیٹر سیم ان مخرج اینڈ دیٹ فار ان صفات، سیم ان مخرج اونلی فار ان صفات۔ آج جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ ادغام متجانسین کریں گے، the two of similar in nature، جو two similar in nature in the latter that the same makhrij but different صفہ is called متجانسین۔ متجانسین ادغام is made when first has a sukoon and the second has a harka. First letter got a sukoon and second letter got a harka. دال اینڈ تا مخرج سیم ہے لیکن اس کے پہلے لیٹر کے اوپر سکون ہوگا اور دوسرے لیٹر، پہلا لیٹر ساکنہ ہوگا دوسرے پہ سکون ہوگا یا اس کے اوپر حرکت ہوگی یا شدہ ہوگا۔ اس کی ادغام کی 7 سچویشنز ہیں، 7 اس کے آگے کیسز ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں۔ The two similar letter is called متجانسین۔ متجانسین صغیر کیسے بنے گا؟ متجانسین صغیر they are two similar letters. The first one is with the sukoon and the second letter with the harka. That is why it is called صغیر. The hukm is izhar except in 7 cases. Always ادغام متجانسین حکم اظہار ہوگا۔ ادغام متجانسین صغیر حکمہ اظہار except exceptions. There are seven cases in which the scholar have agreed that idgham is compulsory. وہاں پہ ادغام ہوگا۔ 7 cases ایسے ہیں جہاں پہ حفظ جو ہے ادغام کرتا ہے، لیکن always عام کیس میں متجانسین ہوگا، متجانسین صغیر اظہار ہوگا except 7 cases. The situation, 7 cases situation, the letter of idgham متجانسین in حفظ روایہ of حفظ میں کیا ہے کہ required idgham between letter in these 3 groups. Each groups come from the same مخرج، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی گروپ ہیں با and میم یہ ایک گروپ ہے، the wa and the fa this is a one group، ta dal and the ta this is a one group، ٹھیک ہے؟ یہ 3 گروپ ہیں، تا دال اینڈ تا ایک ہی مخرج سے نکلنے والے الفاظ ہیں، وا فا اینڈ ذا ایک ہی مخرج سے نکلنے والے ہیں، با اینڈ میم ایک ہی لفظ سے نکلنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادغام کامل یہاں پہ ہوگا، لیکن ادغام ناقص بھی 2 لیٹرز ایسے ہیں جس میں ادغام ناقص ہوگا، اور 6 کیسز ایسے ہیں، 7 کیسز میں سے 6 کیسز میں ادغام کامل ہوگا اور ایک کے کیس میں ادغام ناقص ہوگا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پڑھیں گے۔ تو دال اینڈ تا اس میں کیا ہے؟ تالندا دالنتا تا ان کیسز میں لیٹر پہلے تا آ سکتا ہے، بعد میں تا جو ہے ود ساکن ود حرکہ، دال ساکن تا ود حرکہ، تا ساکن ود دال حرکہ، مطلب آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یہ لیٹر۔ آپ نے صرف یہ 3 جو مخارج ہیں نا ان کو یاد کر لیں کہ ٹپ آف دا ٹونگ جو نکلنے والی ہیں ود ایجز آف مائی ٹونگ، ٹپ آف دا ود اپر گمز، یہ 2 مخارج ہو گئے، اور بان می ود لپس۔ جہاں کہیں بھی یہ آئیں گے یہ ادغام کامل بنیں گے ایکسیپٹ 1 کیس وچ از a تا اینڈ تا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے ہم پڑھتے ہیں ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ All these cases similar in situations. There are the irkam معنا only one place. یہ few letters ہیں، آپ کو صرف by heart آپ نے یاد کر لیے نا، جیسے آپ کے لیے کام آسان ہو جائے گا۔ ارکم معنا آپ کو نظر آئے گا با لکھا ہوا لیکن میم کے اوپر مشددہ ہوگی ود حرکہ، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ کاف کو میم سے ملا دینا ہے۔ ارکم معنا
اگلا جو ہے اثقل الدعوى، اس میں کیا ہے تا جو ہے وہ ساکنہ ہے، دال کے اوپر شدہ فتح ہے۔ اگلا لیٹر جو ہے تبین، دال جو ہے وہ ساکنہ ہے، تا کے اوپر شدہ ہے اور اس کے اوپر فتحہ ہے۔ اسی طرح سورہ صافات میں بھی ایک لفظ آتا ہے کتا، دال کے اوپر دال ساکنہ ہے، کاف کو تا کے اوپر شدہ اور اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ جو ہے حمت طائفتانی، تا ساکنہ ہے، ان طا کے اوپر شدہ ہے، ان فتحہ ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ جو ہے احط، یہ ادغام ناقص ہے۔ یہاں پہ ادغام ناقص کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ طا جو ہے ہیوی لیٹر بھی ہے، اس میں اسٹرینتھ بھی ہے اور اس میں اطباق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لائٹ لیٹر ہے تا، اس کی صفہ لائٹ ہے، تو اس وجہ سے ہیوی لیٹر لائٹ میں مرچ نہیں ہو سکتا، لائٹ ہیوی میں مرچ ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ طا جو ہے اس کی ہیوینس کو تو رکھیں گے، ہمیں اس پہ قلقلہ نہیں کریں گے، لیکن تا کو پرناؤنس کریں گے کیونکہ تا کے اوپر جو ہے زبر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہے لفظ، اس میں الظلم، ذال جو ہے سافٹ ذا وہ ساکنہ ہے، وا جو ہے اس کے اوپر فتح ہے۔ اونلی یہ 2 لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے ایک ہی جگہ پہ آتا ہے یلہذالک۔ ادغام صغیر از ڈیوائیڈیڈ انٹو 2 کیٹیگریز۔ اب صغیر کو انہوں نے ادغام کامل بھی کر دیا ہے، ادغام ناقص بھی کر دیا ہے۔ ادغام کامل کیا ہوتا ہے؟ ادغام کامل ود غنہ اور وداؤٹ غنہ۔ یہ ادغام ناقص ہوتا ہے، ود غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ غنہ نہیں کر رہے۔ ادغام کامل، کمپلیٹ ادغام کیا ہے؟ ادغام کامل is the pure ادغام. It is complete merging both itself and it is صفت میں بھی وہ مرج ہوتے ہیں اور ایز اے مخرج بھی وہ مرج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہلا لیٹر جو ہے وہ ساکنہ ہوگا، دوسرے پہ مشدد ہوگی۔ تشدید is present on the letter that is being merged into. For example ربی، لام کو ہم اگنور کر رہے ہیں، کاف کو را سے ملا رہے ہیں، را کے اوپر شد ہوگی، ادغام کامل ود غنہ۔ اسی طرح ادغام ود غنہ، انشا، پہلے نون کو نون سے ملا رہے ہیں، فلی مرج ہو رہے ہیں۔ اب جو ہے ادغام ناقص وہ کیا ہے؟ امپیور ہے، کہ ادغام ناقص it is not completely merging to each other, remain صفہ and after merging، تھوڑی سی اس میں صفہ جو ہے ہمیں دوسرے لیٹرز کی بھی نظر آتی ہے۔ not in تشدید present، اس کے اوپر تشدید نہیں ہوتی، شدہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، and the letter that is being merged into، for example احط، احط، طا کو جو طا کا ہیوینس ہے وہ ہم نے اس کو پرناؤنس کرنا ہے، احط، طا کا فل ماؤتھ بھر کے تا کے لیے بولنا ہے اپنے، احط، تا کو پریزنٹ کرنا ہے۔ 2 لیٹر سملر جو ہے متجانسین میں کیا ہے؟ المتجانسین صغیر ہم نے کر لیا۔ اب المتجانسین کبیر، کبیر میں کیا ہے؟ حرکہ ان حرکہ۔ المتجانسین کبیر، یہاں پہ 2 متحرک لیٹرز آئیں گے and it is called کبیر because it's come frequently آ رہی ہیں and حرکہ comes more than the سکون۔ the حکم rule here is compulsory اظہار، تو دوسرے میں بھی اظہار ہے except 7 cases۔ اب ادغام جب ہم صغیر کریں گے، متجانسین کبیر کریں گے، اس میں بھی حکم اظہار ہی ہے۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ وَنَزَلَ۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ واو کے اوپر بھی زبر ہے اور با کے نیچے زیر ہے، تو دونوں ہی متحرک لیٹر ہیں، تو یہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مرج نہیں کر رہے، تو اس لیے یہ صغیر کہلا رہے ہیں کیونکہ دونوں لیٹر ہی متحرک ہیں۔ زیر زبر ہوگی، پیش زبر ہوگی، زیر زیر یا زبر زبر، کوئی بھی کمبینیشن ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ہی لیٹر متحرک ہوں گے، دونوں کے اوپر حرکہ ہوں گی۔ المتجانسین مطلق، مطلق کیا ہے؟ سکون and حرکہ۔ المتجانسین مطلق، first letter is متحرک and the second letter got the سکون on it and it is called مطلق and حکم is compulsory اظہار۔ so اب تینوں میں اظہار ہے، متجانسین تینوں میں اظہار ہے except 7 cases۔ اتنا ایزی ہے اس کو یاد رکھنا۔ always اور متجانس لیٹر جب آئیں گے وہ اظہار ہوں گے except 7 cases۔ وہ جو ٹپ کے لیٹرز ہیں نا، تا، طا ان دال، ثا، ذا ان وا، یہ جو ہیں اینڈ با ان میم، دیز 3 جو مخرج ہیں
इनसे निकलने वाले जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे वो केसेस में आ जाएंगे और वहां पे हम फिर इदगाम करेंगे. रूल ऑफ इदगाम सगीर क्या है कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ इदगाम सगीर, वाजिब इदगाम एंड जाइज इजहार. वाजिब इदगाम, the type of this wajib accordingly to all 10 recitations scholars, जो वाजिब है इदगाम, ये सारे के सारे 10 जो किरात हम करते हैं ना, उनके सारी की सारी रिसाइटेशन जो है उनके स्कॉलर्स इस पे अग्रीड हैं. दे आर अग्री इन इदगाम. फॉर एग्जांपल तबय्यन, तो क्या इस पे सारे के सारे स्कॉलर अग्रीड हैं कि इदगाम करना है. अब आ जाती है जायज इजहार, जहाँ पे इजहार किया जाता है. The type that is jaiz where the 10 recitations scholars are disagree. वहां पे जायज हफ्स करता है. यहाँ पे सारे के सारे स्कॉलर्स अग्रीड हैं, हफ्स वहां पे वाजिब इदगाम करता है. जहाँ पे कुछ स्कॉलर्स अग्रीड हैं कुछ नहीं है, तो वहां पे वो जायज इजहार करते हैं. या उसकी रूलिंग यही है कि इन द केस हफ्स डू इजहार एक्सेप्ट इन द 3 प्लेसेस. ठीक है, जहाँ हर जगह पे इजहार वो करेंगे एक्सेप्ट 3 प्लेसेस, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, वो इदगाम कर रहे हैं. ठीक है, वो भी वही केस आ जाएंगे, नून बा मीम नून वाला बा एंड सा, वो ये जो हमने पीछे किया था. ठीक है, यहाँ पे इजहार हो रहा है कि इदगाम मुतकारिबन सगीर इन दल हफ्स शतबिया व तयबा तौसीन मीम. तौसीन मीम में वो क्या करते हैं, मर्जिंग नून इनटू मीम, तौसीन मीम. यहाँ पे हम करेंगे हरूफ मुक़त्तात में से, वहां पे वो इदगाम कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा लफ्ज क्या है, बा इनटू मीम, वहां पे क्या है, इरकम माना, बा इनटू मीम, तो वो क्या इदगाम हो रहा है. इसी तरह फा इनटू वा, यलहज़ालिक, यलहज़ालिक. ये 3 जगहों पे हफ्स जो है, बाकी स्कॉलर्स अग्रीड नहीं है, लेकिन हफ्स यहाँ पे 3 जगह पे इदगाम कर रहे हैं, इजहार नहीं कर रहे. बाकी हर जगह पे यहाँ पे स्कॉलर्स अग्रीड नहीं है, वो इजहार करते हैं एक्सेप्ट इन दीज प्लेसेस. ठीक है, वाजिब इदगाम वहां पे होगा, वहां जहाँ पे इदगाम हो रहा है, हफ्स भी अग्रीड है, बाकी स्कॉलर्स भी अग्रीड है, वहां पे ये वाजिब इदगाम होगा. जहाँ पे बाकी स्कॉलर्स अग्रीड नहीं है, हफ्स जो है वहां पे जायज इजहार करता है. ठीक है, इजहार होता है और वहां पे इदगाम जो है वो जायज हो जाएगा. और वो 3 केसेस हैं. अब मुतजानिसिन सगीर में 7 केसेस हैं. एवरीवेयर हफ्स जो है वो इजहार कर रहा है एक्सेप्ट 7 प्लेसेस, वहां पे इदगाम हो रहा है. इदगाम नाकिस है या इदगाम कामिल है, वो इदगाम करते हैं. फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे इदगाम सगीर रूल्स होता है, वाजिब हर जगह वाजिब है, जहाँ पे सारे के सारे स्कॉलर्स अग्रीड होते हैं. जहाँ पे कुछ स्कॉलर्स अग्रीड हैं कुछ नहीं अग्रीड है, वहाँ पे जो है इजहार होता है एक्सेप्ट 3 प्लेसेस, तौसीन मीम, इरकम माना एंड यलहज़ालिक, वहाँ पे इदगाम होता है, हफ्स इदगाम करता है. These 3 exceptions आपके सामने हैं. इंशाअल्लाह नेक्स्ट वन जो है हम मुतबाउद करेंगे या हम तकारुब करेंगे, वन और अदर सेशन इंशाअल्लाह नेक्स्ट करेंगे, ताकि तकारुब करके फिर एंड पे तबाउद कर लेंगे. तो हमने तजानुस कर लिया, हमने मुतमासिलैन कर लिया, लास्ट सेशन में मुतमासिलैन जो कि 2 आइडेंटिकल थे. इसमें आज हमने मुतजानिसैन कर लिया, जिसकी के एक ही मखरिज है लेकिन उसकी सिफात मुख्तलिफ होंगी, जिसकी वजह से इजहार होगा या इदगाम होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम इजहार होता है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पे इजहार नहीं बल्कि इदगाम हो रहा है. वो 7 केसेस हैं जहाँ पे हफ्स जो है वो इदगाम कर रहा है. और इदगाम सगीर में वाजिब और जायज की जब बात आएगी, वाजिब इदगाम जहाँ पे सारे ही स्कॉलर्स अग्री होते हैं, और जायज इजहार कहाँ पे होता है, जहाँ पर कुछ स्कॉलर्स अग्रीड है कुछ स्कॉलर्स अग्रीड नहीं है, वहां पे हफ्स जो है वो इजहार करते हैं. लेकिन एक्सेप्शन है, उसमें 3 केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे इजहार नहीं करते बल्कि इदगाम हो रहा है, तौसीन मीम एंड इरकम माना एंड यलहज़ालिक. अब यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो पूछें प्लीज.